السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک خطبے کے مطابق یہ فیصلہ ہے اپنے رہنما کا انتخاب۔ جی ہاں، ایک ایسا انتخاب جس کے اثرات صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم اسی نظریے کو سمجھتے ہیں کہ آخر سچی اور جھوٹی قیادت میں فرق کیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بنیادی نقطے سے۔ اس خطبے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی لاتعداد فیصلوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان سب میں سے ایک فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنا رہنما کسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ کہ کیا واقعی ایک لیڈر کا انتخاب اتنا اہم ہو سکتا ہے؟ اس خطبے کے مطابق اس کا جواب ہے بالکل ہاں۔ دیکھیں، اس نظریے کی بنیاد ایک بہت گہری سوچ پر ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایک سفر ہے، ایک امتحان ہے، اصل منزل تو آگے ہے، لیکن اس سفر میں ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر طے کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایک عارضی پڑاؤ ہے، لیکن اس کے نتائج مستقل ہیں۔ اور اس امتحان میں کسی رہنما کو چننا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ایک لازمی ضرورت ہے۔ اس خطبے کے مطابق انسان فطرتاً اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے ہمیشہ سے قیادت کی ضرورت رہی ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیروی کریں گے یا نہیں، سوال تو یہ ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں گے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ انتخاب غلط ہو جائے؟ اس خطبے میں اسی حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی گئی ہے جو قیادت کے نام پر ہونے والے ایک بہت بڑے دھوکے سے ہمیں خبردار کرتی ہے۔ یہ آیت ایک آپ کہہ لیں چونکا دینے والی تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ وہ تمام رشتے اور وفاداریاں جو غلط کھوکھلی بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں وہ آخرت میں صرف ٹوٹیں گی نہیں بلکہ نفرت میں بدل جائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو یہ باطل وفاداری جس کا ذکر ہو رہا ہے آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ ہر وہ وفاداری یا لیڈرشپ ہے جس کی بنیاد دنیاوی یعنی عارضی چیزوں پر ہو، جیسے دولت، طاقت یا شہرت، نہ کہ سچائی پر۔ یہی وہ تعلق ہے جس سے یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ اچھا، اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے خطبے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول پیش کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن غلط رہنما اپنے پیروکاروں پر لعنت کرے گا اور پیروکار اپنے رہنما پر، اور اس دن صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جنہوں نے اہل حق یعنی سچے رہنماؤں کی پیروی کی ہوگی۔ تو چلیے ذرا اس منظر کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں جسے لعنت کا دن کہا گیا ہے۔ یہ دن اس باطل وفاداری کا سیدھا نتیجہ ہے جہاں ہر کوئی اپنی غلطی کا الزام دوسرے پر ڈال رہا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ یہ الزام تراشی کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ پیروکار اپنے لیڈر پر چیخیں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ رہنما پلٹ کر کہے گا، نہیں، تم خود اپنی مرضی سے میرے پیچھے آئے تھے، اور بس دونوں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ سب سے پہلی مثال فرعون کی۔ دنیا میں لوگوں نے اسے خدا مانا، اس کی پوجا کی، لیکن قیامت کے دن وہی فرعون اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر دوسری مثال ہے سامری کی، جس نے ایک بچڑا بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وہی لوگ جنہوں نے دنیا میں اس کی پیروی کی اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اور پھر خطبے میں کربلا کی مثال دی گئی ہے، جسے حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف امام حسین جنہیں حق کا امام کہا گیا، اور دوسری طرف یزید جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا، انہوں نے دراصل اپنے لیے ہمیشہ کا پچھتاوا چن لیا۔ اچھا، اب تک ہم نے مسئلے اور اس کے خطرناک نتائج پر بات کی، تو سوال یہ ہے کہ پھر حل کیا ہے؟ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہاں کہانی میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سب کچھ واضح کر دیتی ہے، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے وقت کے سچے امام کو پہچاننا کوئی سیاسی معاملہ نہیں بلکہ یہ تو ایمان اور نجات کی بنیاد ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ یہ امام حق ہے کون؟ خطبے کے مطابق اس کا جواب غدیر خم کے میدان میں دیا گیا تھا، جب نبی اکرم نے اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں
اس کے یہ علی مولا ہیں، اور یہی اعلان قیامت تک کے لیے اہل بیت کو حقیقی رہنما کے طور پر متعین کرتا ہے۔ تو ایک طرف تھا لعنت کا دن اور دوسری طرف ہے سچی وفاداری کا انعام۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں سکون، قیامت کے دن اپنے امام کی خوشنودی، ایک پیروکار کے لیے اطمینان، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا رشتہ جو سیدھا نجات کی طرف لے جائے۔ چلیے اب اس ساری گفتگو کو آج کے دور میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پرانی تاریخی بحث نہیں ہے، یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو آج بھی ہر انسان کے سامنے ہے۔ اور سچ پوچھیں تو آج کے دور میں یہ انتخاب شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہر طرف آوازیں ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، سیاسی لیڈرز، طرح طرح کے گروپس، سب ہماری توجہ اور ہماری وفاداری چاہتے ہیں، لیکن بنیادی سوال آج بھی وہی ہے، ہم اصل میں کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو آخر میں پوری بات دو طرح کے رشتوں پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ ایک طرف ہے دنیاوی وفاداری، جو طاقت، دولت یا کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کا انجام اس خطبے کے مطابق دشمنی اور لعنت ہے۔ اور دوسری طرف ہے الہی وفاداری، جو سچائی، علم اور تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے ہمیشہ کا سکون اور نجات۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے، کون سا رشتہ ہے جو ہمیشہ کا سکون دے گا؟ اس خطبے کا پیغام ہمیں اسی سوال پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس کے جواب پر ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا انحصار ہے۔